عیسائی لوگ جن کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، دوزخ کو بھی مانتے ہیں، اپنے رسول کو عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن آخرت کی ابدی زندگی سے وہ بہت دور ہو گئے اور آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ کیوں؟ جواب ابھی دیا جا رہا ہے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ کتنے اچھے اچھے عمل ہیں، اللہ کو رب ماننا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننا، جنت اور دوزخ کا عقیدہ رکھنا، آخرت پر ایمان لانا، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہیں، سے دور کر دیے گئے۔ کیوں؟ جواب آگے دیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، جی مانتے تھے کہ جو بڑا معبود ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے، کعبہ کا احترام کرتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ تمام نیک اعمال ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنا نیک عمل ہے، کعبہ کا احترام کرنا ہے نیک عمل ہے، اللہ کو رازق خالق سب کچھ ماننا نیک عقیدہ ہے، اچھا عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود مشرکین مکہ کو جہنم کی وعید سنائی گئی، یہ بھی آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ یہ سارے لوگ اتنے اچھے اچھے اعمال کرنے کے باوجود، اچھا اچھا عقیدہ رکھنے کے باوجود آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم کیوں کیے گئے؟ جواب ایک ہی ہے کہ اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، بنیاد صحیح نہ ہو تو عمارت کتنی اچھی ہو ہمیشہ مارز خطر میں ہوتی ہے، گر جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، عقیدہ تو تھا مگر وہ گھوڑے کے گردن میں پٹا ڈالنے کے بجائے رسی ڈالنے، کتے کے گردن میں رسی باندھ دی گئی اور اسے کھوٹے سے باندھ دیا گیا، عقیدہ غلط ہو گیا، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو عقیدے کا مطلب سمجھ، عقیدے کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ عقیدہ کیا ہے؟ اتنے اچھے اچھے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار صحت عقیدہ پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ ہے۔ یہ عقیدے کے، اور جنہوں نے سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صرف اور صرف عقیدے پر محنت کی۔ نماز تقریباً 10 سال کے بعد فرض ہوئی، آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، اور کئی سالوں کے بعد یہ روزے اور زکوٰۃ وغیرہ فرض ہوئے، اور حج یہ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے کچھ دنوں پہلے حج فرض ہوا۔ 13 سال تک مسلسل کس چیز پر محنت کرائی گئی؟ عقیدے کے اوپر، اور عقیدہ اتنا ٹھوس بنا دیا گیا، اتنا ٹھوس کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی تعریف فرمائی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی ایمان اور وہی عقیدہ مجھے چاہیے، مطلوب ہے جو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ اللہ اکبر! گویا ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقیدے کو بتایا گیا کہ ایسا عقیدہ اگر تمہارے پاس ہے تو تم ہدایت یاب ہو، اور اگر ایسا عقیدہ نہیں ہے جیسا میرے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا تو تمہارا عقیدہ خراب ہے۔ تو جو نبی نے عقیدہ دیا، اگر تم نے اس عقیدے کو ایکسپٹ کیا اور اس عقیدے کے مطابق آپ نے عمل کیا تو یہ عقیدہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبول اور آپ کا عمل بھی مقبول۔ اور اگر وہ عقیدہ جو نبی نے نہیں دیا اور جس عقیدے کو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، وہ عقیدہ بالکل اس کتے کی طرح ہے جس کے گردن میں رسی باندھ کر کھوٹے میں باندھ دیا گیا، غلط عقیدہ۔
عقیدہ ہے لیکن غلط عقیدہ ہے. عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے قبر، جانتے ہیں منکر نکیر جو سوال کریں گے کس کے متعلق؟ عمل کے متعلق سے سوال ہوگا ہی نہیں، صرف عقیدے کے متعلق سوال ہوگا. مر ربک، تیرا رب کون؟ یہ عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا؟ یہ عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے من نبیک، تیرا نبی کون؟ اس کا عقیدہ. تین سوال ہے اور تینوں سوالات کا تعلق عقائد سے ہے. اس کا مطلب مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ سوال عقائد کے متعلق ہے، عمل کے متعلق نہیں. اور قیامت کے دن بخشش اگر کسی چیز کے اوپر ہے تو عقیدے کے اوپر ہے. اللہ نے فرمایا، بتا دوں تشریح ہلکی سی، کہ عمل کی کمزوری اگر ہے تو قابل مغفرت ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. لیکن اگر آپ غلط عقیدہ لے کر کے گئے کوئی کمپرومائز نہیں، ڈائریکٹ جہنم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تمام اعمال، کمزوری اعمال کی کمزوری قابل بخشش ہے، قابل مغفرت، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. لیکن اگر عقیدہ خراب لے کر کے گئے کوئی کمپرومائز نہیں، ڈائریکٹ جان بات ہی نہیں کی جائے گی، آپ سے بات بھی نہیں کی جائے گی، اللہ بات بھی نہیں کرے گا. یہ ہے عقیدے کی اہمیت.